فرش التراب يضمني. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے سامنے کچھ اہم سوال آئے ہیں، جو اہم سوال ہیں جو ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے، کیونکہ یہ ہر مسلمان کے زندگی میں آتے رہتے ہیں. تو انشاءاللہ آج ہم ان سوالوں کے جوابات قرآن و حدیث سے دینے کی ہم کوشش کریں گے، اور جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں یہ اسکرین کے اوپر ہائی لائٹ ہو جائے گا. یہ جو جس کتاب سے ہم بات کر رہے ہیں یا صحیح مسلم سے بات کریں گے یا ابو داؤد سے، تو آپ اسکرین کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ہائی لائٹ کروا دیں گے ہم، آپ دیکھ سکتے ہیں. تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ چھپکلی کو مارنا کیسا ہے. تو یہ آپ کو حدیث ملے گا صحیح مسلم میں جانوروں کے قتل کے چیپٹر میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھپکلی کو مارو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کو مارنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ یہ چھپکلی جو ہوتے ہیں یہ زہریلے ہوتے ہیں، اس کے باڈی کے اندر زہر ہوتے ہیں. اور یہ حدیث ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، سنن نسائی کے اندر موجود ہے، مسند احمد کے اندر موجود ہے، اور دارمی کے اندر موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کو مارنے کا حکم دیا ہے. اور آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ چھپکلی کو نہیں مارنا چاہیے. کیوں نہیں مارنا چاہیے؟ کیونکہ یہ لچھمی ہوتے ہیں. لچھمی بولے تو رزق ہے، چھپکلی رزق ہے، اس لیے چھپکلی کو نہیں مارنا چاہیے. حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے کہ تکلیف دینے والے چیزوں کو تکلیف دینے سے پہلے ہی مار ڈالو، اور کوشش کرو کہ ایک بار میں مارے. اگر کوئی شخص ایک بار میں اگر چھپکلی کو مارتے ہیں تو آپ کو 100 نیکیاں ملیں گے، اور اگر کوئی 2 بار میں مارتے ہیں تو نیکیاں کم ہو جائے گی، اور اگر کوئی 3 بار میں مارتے ہیں تو نیکیاں اور کم ہو جائے گی. تو آپ کوشش کرو کہ چھپکلی کو ایک بار میں ہی مر جائے. یہ تو ہو گیا صحیح مسلم سے. اور ابھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ میڈیکل سائنس اور ڈاکٹر کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں کہ چھپکلی کو مارنا چاہیے یا نہیں. تو میڈیکل سائنس آج یہ کہ بات کہتی ہے کہ چھپکلی جو ہوتے ہیں یہ ایک زہریلے جانور ہیں. اس کے باڈی کے اندر ایک کیمیکل ہوتے ہیں، زہر ہوتے ہیں. اگر یہ کسی انسان کو کاٹ لے تو آپ کو انفیکشن ہو سکتے ہیں. اگر چھپکلی کسی کھانے پینے کی چیز کو اگر اپنے زبان سے چھپکلی ٹچ کر دے، اگر آپ اس کھانے کو کھاؤ گے تو آپ کو انفیکشن ہو سکتا ہے. آپ کو انفیکشن ہو سکتا ہے. آپ نے کسی کو دیکھو گے باڈی کے اندر جو دھبے دھبے ہوتے ہیں وہ چھپکلی کے ٹچ کرنے سے ہوتے ہیں. چھپکلی نے کسی کھانے میں ٹچ کر دیا، آپ کو پتہ نہیں چلا، آپ نے وہ کھانا کھا لیا، آپ کو وہ انفیکشن ہو گیا. لوگ کہتے ہیں نہیں یہ تو گرمی سے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے، وہ چھپکلی کے ٹچ کرنے سے ہوتے ہیں. تو آپ چھپکلی کو مارو اور کوشش کرو کہ ایک بار میں مر جائے. وہ لوگ کہتے ہیں نہیں اس کو نہیں مارنا چاہیے، لچھمی ہے، یہ بھی تو ایک مخلوق ہے. تو یہ بھی جب ایک مخلوق ہے تو اللہ کا نبی کا حدیث ہے کہ تکلیف دینے والے چیزوں کو تکلیف دینے سے پہلے ہی مار ڈالو، اس کا ویٹ مت کرو. یہ تو ہو گیا چھپکلی کا مسئلہ. یہ بات یاد رکھنا کہ چھپکلی کو مارنا چاہیے. یہ آپ کو حدیث اگر آپ کو دیکھنا ہے تو صحیح مسلم میں جانوروں کے قتل کے چیپٹر میں آپ چلے جانا، آپ وہاں پہ یہ حدیث آپ کو مل جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کو مارنے کا حکم دیا ہے. یہ بات خوب اچھی طرح یاد رکھنا. اور یہ حدیث ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، سنن نسائی کے اندر موجود ہے، اور مسند احمد کے اندر موجود ہے، اور دارمی کے اندر موجود ہے کہ چھپکلی کو مارنا چاہیے. یہ تو ہو گیا چھپکلی کا مسئلہ. اور دوسرا سوال ہے کہ اگر کوئی پیشاب کرتے وقت سلام کر دے تو کیا اس کا سلام کا جواب دینا چاہیے یا نہیں. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پیشاب کرتے وقت کسی کو آپ سلام نہیں کر سکتے ہیں. اگر آپ کو کسی نے اگر پیشاب کرتے وقت سلام کر ہی دیا ہے تو آپ اس کا سلام کا جواب نہیں دے سکتے. یہ بات خوب اچھی طرح یاد رکھنا. یہ حدیث ابو داؤد میں ہے، جلد 1 پاکی کے چیپٹر میں آپ کو مل جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ پیشاب کر رہے تھے تو آپ سے ایک شخص سے گزرا، تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب نہیں دیا. آپ نے پیشاب کرنے کے بعد سلام کا جواب دیا.
اور حدیث میں یہ بھی اضافہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو تیمم کرنے کے بعد سلام کا جواب دیا، لیکن پیشاب کرتے وقت سلام کا جواب نہیں دیا۔ تو یہ بات یاد رکھو کہ پیشاب کرتے وقت اگر کوئی سلام کر دے تو اس کا سلام کا جواب نہیں دینا چاہیے اور نہ کرنا چاہیے۔ اور یہ حدیث ترمذی کے اندر موجود ہے، پاکی کے چیپٹر میں آپ کو مل جائے گا، اور سنن نسائی کے اندر موجود ہے، پاکی کے چیپٹر میں ملے گا، اور ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، یہ بھی پاکی کے چیپٹر میں آپ کو مل جائے گا۔ اور تیسرا سوال ہے، سونے چاندی کے برتن میں کھانا کھانا کیسا ہے؟ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، لباس کے چیپٹر میں آپ کو مل جائے گا، آپ جانا، آپ لباس کے چیپٹر کو کھولنا، آپ وہاں پہ یہ حدیث مل جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سونے چاندی کے برتن میں کھاتے پیتے ہیں تو وہ جہنم کا عذاب اپنے پیٹ میں بھر رہا ہے، جہنم کا عذاب اپنے پیٹ میں بھر رہا ہے وہ جو سونے چاندی کے برتن میں کھاتے پیتے ہیں۔ تو سونے چاندی کے برتن میں کھانے پینے سے بچو۔ اور یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، ترمذی کے اندر موجود ہے، سنن نسائی کے اندر موجود ہے، ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، اور مسند احمد کے اندر موجود ہے کہ آپ سونے چاندی کے برتن میں کھا پی نہیں سکتے۔ کہ مسلمانوں کو کس طرح کا کپڑا پہننا چاہیے؟ تو مسلمانوں کو 3 طرح کے کپڑے پہننے سے بچنا چاہیے، باقی آپ کوئی بھی کپڑا پہن سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں، لیکن 3 طریقے سے تھوڑا بچنا چاہیے۔ نمبر 1، آپ جو کپڑا پہننے جا رہے ہیں وہ کسی قوم کے لیے خاص لباس نہیں ہونا چاہیے۔ میں اس کا مثال دیتا ہوں کہ سادھو سنت ہندو دھرم میں سادھو سنت وہ اکثر 99% 100% مان لو وہ لال کپڑا ہی پہنتے ہیں، اور ہندو لوگ بھی لال کپڑا ہی پہنتے ہیں، لال دھاگا باندھتے ہیں، لال کپڑا پہنتے ہیں، وہ اکثر لال کو ہی پسند کرتے ہیں۔ تو آپ لال کپڑا پہننے سے تھوڑا پرہیز کرو، اور آپ کوئی بھی کپڑا پہن سکتے ہیں، آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ اتنا ٹائٹ کپڑا نہیں پہن سکتے ہیں جو کہ سامنے والا دیکھ کر آپ کو بول دے کہ آپ کے باڈی کے اندر جتنا پھوڑے پھنسی ہے وہ آپ کو گنتی کر کے بتا سکتے ہیں کہ آپ کو باڈی کے اندر یہاں پہ یہ ایک پھوڑا ہے، یہاں پہ ایک پھوڑے ہیں۔ تو اتنا ٹائٹ کپڑا آپ کو پہننا نہیں چاہیے، آپ کے لیے یہ غلط بات ہے، آپ اتنا ٹائٹ کپڑا نہیں پہن سکتے ہیں۔ اور نمبر 3، آپ کے لیے وہ کپڑا جائز نہیں ہے کہ جس کپڑا کو پہننے کے بعد عورت لیڈیز آپ کی طرف اٹریکٹ ہو جائے، آکرشت ہو جائے، تو آپ کے لیے وہ کپڑا جائز نہیں ہے کہ آپ وہ پہن کر باہر نکلیں۔ مطلب اکثر لوگ پہنتے ہیں چمکدار وغیرہ باریک کپڑا پہن لیا اور کچھ ماڈل ٹائپ کا، جو کہ جب باہر نکلے تو لڑکیاں عورت دیکھ کر بولے کیا گجب کپڑا پہن کے آئے ہیں۔ تو اس طرح کا کپڑا آپ کو پہننا آپ کے لیے یہ جائز نہیں ہے، جو کہ آپ کے طرف عورت لیڈیز آکرشت ہو جائے، اٹریکٹ ہو جائے، وہ آپ کے لیے کپڑا جائز نہیں ہے، آپ وہ کپڑا نہیں پہن سکتے۔ 3 طرح کے، نمبر 1، کسی قوم کا خاص لباس نہیں ہونا چاہیے، اور نمبر 2، اتنا ٹائٹ آپ کپڑا نہیں پہن سکتے ہیں جو بدن کا ڈھانچہ، مطلب بدن باڈی کا پھوڑے پھنسی آپ کو نظر آنے لگے، اتنا ٹائٹ آپ کپڑا نہیں پہن سکتے ہیں۔ اور تیسرا کہ وہ آپ کپڑا نہیں پہن سکتے ہیں جس کپڑا کو پہننے کے بعد آپ کی طرف عورت لیڈیز، استرلنگ جس کو بولتے ہیں ہندی میں، وہ آپ کی طرف آکرشت اٹریکٹ ہو جائے، وہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو یہ 3 طرح کے کپڑا پہننے سے بچو، آپ اور کوئی بھی کپڑا پہن سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن 3 طریقے سے کپڑا پہننے سے بچنا آپ کو۔ اور سوال ہے، کیا مرد سونے کی انگوٹھی پہن سکتے ہیں؟ مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے، مرد سونا نہیں پہن سکتے ہیں، سونے کی انگوٹھی آپ نہیں پہن سکتے ہیں، سونے کا کچھ وہ جو کلائی میں باندھتے ہیں وہ بھی آپ یوز نہیں کر سکتے، مرد کے لیے جائز نہیں ہے۔ عورت کے لیے ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ سونے کی انگوٹھی یا پھر کوئی ہاتھ میں کچھ باندھے سونے کا بنا ہوا، تو مرد کے لیے جائز نہیں ہے۔